ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی بہادر اور سخی بادشاہ تھا جو اپنی دولت کا بڑا حصہ اپنے ریاست کے غریب لوگوں میں بانٹتا تھا۔ ہر صبح بادشاہ جلدی اٹھ کر اپنے محل کے دروازے کے پاس کھڑے غریبوں میں سونا تقسیم کرتا تھا تاکہ وہ کھانا اور کپڑے خرید سکے۔ ایک رات ایک کسان محل کے قریب آیا اور دیوار کے ساتھ چھپ گیا۔ کسان نے سوچا کہ وہ ساری رات محل کے دروازے کے قریب کھڑا رہے گا تاکہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے سونا حاصل کرے۔ اگر میں سب سے پہلے پہنچا، کسان نے سوچا، تو شاید بادشاہ مجھے زیادہ سونا دے گا اور میں کبھی غریب یا بھوکا نہیں رہوں گا۔ لیکن جب محل کے ایک چوکیدار نے کسان کو محل کے دروازے کے پاس چھپے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ شخص چور ہوگا جو رات کے وقت بادشاہ کا سونا چرانے آیا ہے۔ اس لیے چوکیدار نے کسان کو پکڑ کر محل کے نیچے قید خانے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب بادشاہ نے رات کا قصہ سنا تو اس نے جا کر قیدی کسان سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اندھیرے اور اداس قید خانے میں داخل ہوا۔ کسان سے پوچھا، تم مجھ سے چوری کیوں کرنا چاہتے تھے جبکہ تمہیں اپنے لیے کھانا اور کپڑے حاصل کرنے کے لیے صرف مجھ سے سونا مانگنا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں خوشی سے یہ سب کچھ کرتا ہوں؟ کسان نے وضاحت کی کہ وہ چور نہیں تھا بلکہ ایک کسان تھا جو مشکل حالات سے گزر رہا تھا اور اسے مدد کی ضرورت تھی۔ میں ایک زمانے میں ایک اچھا کسان اور تاجر تھا، کسان نے کہا، لیکن پھر قحط آیا اور چوروں نے میری مویشی چوری کر لی۔ کسان نے سیدھے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں چوری کرنے نہیں آیا تھا، میں رات کو اس لیے آیا تھا تاکہ صبح سے سب سے پہلے سونا لے سکوں، بس یہی مقصد تھا۔ قسم سے کسان کی یہ کہانی بادشاہ کے دل میں چھپ گئی اور چھو گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسان کو قید سے آزاد کیا جائے اور پھر اسے 10 سونے کے سکے دیے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے۔ کسان نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سونا لے کر محل سے باہر نکل گیا۔ لیکن اگلے دن کسان اپنے 10 سونے کے سکوں سے مطمئن نہیں تھا۔ ہر رات وہ محل کے دروازے کے پاس انتظار کرتا تھا اور ہر صبح بادشاہ سے اس 10 مزید سونے سکے لینے کی خواہش رکھتا تھا۔ یہ کئی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، جب میں نے تمہیں اتنا سونا دیا ہے تو تم اب تک میرے محل میں کیوں آتے ہو؟ یقیناً تم اب تک غریب یا بھوکے نہیں رہے ہو، لیکن میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کسان نے بادشاہ سے کہا، میں بھی امیر اور طاقتور بننا چاہتا ہوں، مگر کیا تم بھی اس ریاست کے غریبوں کی مدد کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ کسان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، جی ہاں، ضرور کروں گا حضور، تو پھر میں تمہیں اپنی آدھی ریاست کا اور آدھا خزانہ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ ان کی مدد کرو گے جنہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو۔ کسان نے یہ وعدہ مان لیا اور پھر بادشاہ نے اپنی آدھی دولت اور آدھی ریاست اسے دے دی۔ کئی سال گزر گئے اور کسان ایک ہوشیار اور سخی شخص ثابت ہوا۔ اس نے اپنی بہت سا سونا، اناج اور مویشی عطیہ کر دیے اور بہت جلد اس نے اپنی دولت دگنی کر لی اور اپنی ریاست کے غریبوں کو اور بھی زیادہ دولت دینا شروع کر دی۔ بادشاہ اپنے محل سے یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ دوسروں کو دینے میں ہی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اپنی دولت بانٹ کر وہ سخی بادشاہ سب کو خوش رکھ سکا۔ کسان نے بھی یہ سبق اچھی طرح سیکھ لیا تھا اور وہ بھی اپنی دولت اور خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹنے لگا، اور جلد ہی، کیونکہ دونوں بادشاہ اور وہ ہوشیار کسان اتنے سخی تھے، اس ریاست سے ساری غربت اور بھوک ختم ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے میں حقیقی خوشی اور سکون ملتا ہے۔ دولت اور طاقت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسے ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا جائے تاکہ معاشرے سے غربت اور مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔